یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آئیڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنے کامیاب لوگ ہیں، جب آپ ان کے ہسٹری پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں، ان کے انٹرویو سنیں، ان کی داستانیں پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آئیڈیا آیا، اس پر سوچا، کام کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ کیسے؟ کہہ رہے تھے جی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے اس پر سوچا، کام شروع کیا، اللہ نے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ ہیری پوٹر کی مصنفہ، اس نے لکھا کہ میرے ذہن میں آئیڈیا یوں آیا کہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ ریل گاڑی یورپی ممالک میں بہت تیزی سے جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کھڑکی کی طرف آپ کھڑے ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے درخت بھاگ رہے ہو، ایسے زمین دوڑ رہی ہو۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسی کہانی، ایسا ناول لکھنا چاہیے جو ماورائی ہو، عقل سے ماورا ہو، عقل میں آنے والی چیزیں نہ ہو۔ تو اس آئیڈیا پر میں نے لکھنا شروع کیا اور وہ ناول مقبول ہوتا چلے گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک لیکچر ہو رہا تھا، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو لیکچر ہو رہا تھا، تو جو لیکچر دینے والے تھے، مقرر تھے، تو وہ گفتگو کر رہے تھے کہ فاصلاتی تعلیم پر، آن لائن تعلیم پر۔ تو کہا کہ میں نے سوچا میرا جو کام تھا وہ تعلیم سے تھا، میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، لیکچر دیتا تھا، تو میرے سمجھ میں آیا کہ لیکچر جا جا کے جو دیتے ہیں آن لائن لیکچر دینے چاہیے۔ تو اسی دن وہاں سے میں نکلا اور میں نے اس پر کام شروع کیا۔ تو اب جو ہے 400-500 لوگ ہیں جن کو وہ آن لائن تعلیم دے رہے ہیں اور جن کو اور آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، اس فن کے ماہر ہو گئے۔ ایک شخص نے کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک دکاندار تھا، اس نے دیکھا کہ جب لوگ آتے ہیں دکان پر تو خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو وہ 3 قسم ہوتی ہے، ایک بچے، خواتین اور بڑے یا لڑکے۔ تو اس نے کہا کہ ہر ایک کو انتظار کرنا پڑتا، تو اس نے اپنی دکان کے سامنے 3 کاؤنٹر بنا دیے، ایک خواتین کے لیے، ایک چھوٹے بچوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو بھی آتا تھا تو ہر ایک کو فوری نمبر آ جاتا تھا، پہلے 3 نمبر آنے پڑتے تھے، اب تینوں کا ایک ساتھ نمبر آ گیا۔ پھر اس نے یہ آئیڈیا نکالا کہ لوگ انتظار نہیں کرتے، ہر ایک کو جلدی ہوتی، پہلے مجھے سامان ملے، پہلے مجھے ملے۔ تو اس نے پاؤ کی، آدھا کلو کی، 1 کلو کی، 2 کلو کی، 5 کلو کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے رکھ لیے، وہ سارے قسم کی جو قسمیں تھی الگ الگ پیکٹ رکھ لیے، پاؤ کا پیکٹ الگ، آدھا کلو کا الگ، 2 کلو کا الگ، 5 کلو کا الگ، تو جس کو چاہیے فوری طور پر سامان مل جاتا۔ اب کیا ہوا، یہ اس نے آئیڈیا لیا اور سپر اسٹور اپنا بنا لیا اور ساری چیزیں مختلف سائزوں میں بنا کے رکھ لی، اور اب دیکھو تو وہ کامیاب ہو گیا۔ امتیاز سپر اسٹور والے کی میں کہانی پڑھ رہا تھا، تو وہ بھی اسی طرح ایک آئیڈیا انہوں نے ایک رسالے میں پڑھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل مار ہوتی ہے، اصل ضرورت ہوتی ہے ایک آئیڈیا کی، گویا کامیابی ایک آئیڈیا کی مار ہے۔ اور آئیڈیا کہاں سے آتے ہیں، نیا آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان بننے کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ علامہ اقبال، مفکر پاکستان علامہ اقبال نے۔ وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہاں پر 800 سال تک بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے حکومت کی، پھر انگریزوں نے حکومت لے لی، 150-200 سال وہ رہے۔ اب جب وہ جا رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بنا پر حکومت یہاں پر نظام دے کر جا رہے ہیں، اور جمہوریت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان 14-15% بنتے ہیں اور ہندو سب سے زیادہ بنتے ہیں، سکھ بھی بنتے ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کو تو اقلیت میں رہیں گے، مسلمانوں کو تو چھوٹا سا خطہ ملے گا۔ چنانچہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں کو ملا کر ایک نیا ملک بنا دیا جائے پاکستان کے نام سے۔ چنانچہ یہ ایک آئیڈیا آیا اور اس پر پھر بعد کے لوگوں نے کام شروع کیا اور پاکستان بن گیا۔ یہ جو دانشور ہوتے ہیں، کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، سیر و سیاح کرنے والے ہوتے ہیں، سیاح ہوتے ہیں، بڑے دماغ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے آئیڈیاز رکھتے ہیں، پھر اس پر تعمیر کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ آئیڈیاز گویا 3 قسم سے ملیں گے، 3 جگہوں سے آپ کے ملیں گے۔ نمبر 1، کتابیں پڑھنے سے۔
اب یہ جو انہوں نے یورپ لوگوں نے پہلے تمام یورپی ممالک میں نے دیکھے ہیں، یورپ میں گیا ہوں کئی مرتبہ، تو وہاں پر تمام یہ یورپی ممالک جو عیسائی اسٹیٹ تھے، عیسائی ریاستیں تھی، پھر انہوں نے جب مذہب کو اپنے ریاستی امور سے الگ کر دیا اور ویٹیکن سٹی میں سارا پوپ کو وہاں پر جمع کر دیا کہ پوپ جو ہوگی وہ صرف یہاں تک ہوگی، اس کی حکومت یہاں تک ہوگی۔ روم میرا گزشتہ سال جانا ہوا تھا، اٹلی میں روم میں پھر ویٹیکن سٹی، تو وہاں پر پوپ کی ایک حکومت بنا دی اور وہیں پر اس کو ایک نام دے دیا کہ آئندہ سے مذہب کے ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تعلیمات کو نکال دیا، عیسائیت کو نکال دیا، تو ہم کون سا نظام لیں؟ تو افلاطون کا لکھا ہوا بہت پہلے سال کا ایک نظام لیا ہے۔ انہوں نے ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا تھا کہ ایسی ریاست ہونی چاہیے، اس خیالی ریاست کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا، تو یہ جمہوریت آگے وجود میں آ گئی۔ تو جو کتاب لوگ لکھتے ہیں وہ اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں، بڑی سوچ والے ہوتے ہیں، تو کتابیں پڑھا کریں۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کو کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا مل جائے گا، اس آئیڈیا پر آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جو کامیاب لوگ ہیں ان کی بایوگرافی دیکھا کرے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرے، ان کو دیکھا کریں، ان کے انٹرویو سنا کریں، اس سے بھی آپ کو کام کی اور گر کی باتیں مل جائیں گی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ فیس بک جو ہے یہ کیسے وجود میں آیا۔ تو فیس بک کے جو بانی ہیں یہ بیٹھے ہوئے یونیورسٹی میں مطالعہ کر رہے تھے، ایک پروفیسر صاحب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ جوان کتنے دن مطالعہ کرتے؟ اس نے کہا روزانہ 4 گھنٹے میں پڑھتا ہوں۔ پروفیسر نے کہا جوان 2 گھنٹے سوچا کرو، 2 گھنٹے مطالعہ کیا کرو۔ پروفیسر تو چلے گئے لیکن اس سے کامیابی کا راز دے دے۔ وہ پڑھ رہا تھا کہ ہم یونیورسٹی والے لوگ آپس میں رابطہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس نے سوچا ایک طریقہ نکل آیا۔ پہلے کلاس والے آپس میں رابطہ کرنے لگے، پھر یونیورسٹی میں رابطہ ہونے لگ گیا، پھر شہر والوں نے آپس میں رابطہ کیا، پھر ایک وقت آیا فیس بک وجود میں آ گیا اور پوری دنیا یہ رابطہ ہونے لگا، ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ منظر عام پر آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ایک پروفیسر نے دیا۔ اسی طرح نمبر 1، کتابیں پڑھنے سے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ نمبر 2، دانشوروں کے لیکچر سننے سے، کامیاب لوگوں کی آپ بیتیاں پڑھنے سے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ نمبر 3، جو سیر و سیاحت کرنے والے لوگ ہوتے، گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے، مشاہدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے، ان کے لیکچر سننے سے، ان کو پڑھنے سے، ان کے ساتھ گپ شپ کرنے سے آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آ جائیں گے، جیسے علامہ اقبال نے آئیڈیا پیش کیا۔ تو اس طرح کامیابی ایک نئے آئیڈیا کی مار ہے۔ فون کتنے بے شمار ٹیلی فون ہیں، لیکن آئی فون نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ایک آئیڈیا نیا تھا اس کے ساتھ، تو اب ہر جگہ آئی فون ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا تلاش کریں۔ ابھی میں اس پر پڑھ کے آ رہا ہوں کہ نئے آئیڈیا کیسے آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کتاب پڑھیں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آئے، کاغذ قلم لیں اور وہاں پر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اس پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرتے ہوئے آپ سو جائیں۔ جتنے کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، جتنے رائٹر ہیں، جتنے مصنف ہیں، جتنے مقرر ہیں، ان سب کے پاس 2 3 ڈائریاں ہوتی ہیں۔ ایک ڈائری ہوتی ہے جیب میں، جیسے کوئی نیا آئیڈیا آیا فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈائری ہوتی ہے ان کے دفتر میں، پڑھتے پڑھتے، سوچتے سوچتے کوئی نیا آئیڈیا آیا، اس کو فوراً انہوں نے لکھ لیا۔ آئیڈیاز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ نے ان کو محفوظ کرنا ہے۔ جب آئیڈیا اپنے پاس محفوظ ہو جائے گا، اس پر غور و فکر کریں گے۔ آج جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری کائنات میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ جب آپ غور و فکر کرتے رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔